چونکہ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب ایک ولی اللہ کے لوگ کی لائن ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ایک مریدین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، کہا کہ وہ آپ ادھر رکیں اور 2-3 دن کے اندر میں جواب لکھ کے آپ کو وہ خطوط دے دوں گا اس کا جواب، اور پھر وہ آپ لے کے واپس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں۔ کہ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب نے اپنی سر کی ٹوپی اتار کے ان کو دی اور ان سے کہا کہ اس دفعہ جب آپ یہ بند تعمیر کرنے لگیں تو دیوار کے اندر میری یہ ٹوپی رکھ دیں۔ تعمیر کے وقت وہ ٹوپی بیچ میں رکھ دی تو پھر اس کے بعد جو پانی آتا تھا اس کو وہ سٹور کر سکے، اور وہ دیوار جو ہے وہ، اور کاکا صاحب نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور جب سامنے دیکھا تو جمیل خان خٹک نظر آئے۔ ان سے کہا کہ جنتیوں کی لباس اس طرح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے ایک ویڈیو سیریز جو شروع کی تھی کاکا خیل کون ہے، اور پھر اس میں ہم نے شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب، ان کی زندگی، ان کے اجداد اور پھر ان کی اولاد کے حوالے سے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر تفصیلات بیان کی تھیں۔ چونکہ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب ایک ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ جو بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کی ایک سلوک کی لائن ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ایک مریدین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے مریدین کا۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے اور جو پھر ان کے مشہور و معروف خلفاء ہیں جن کو بعد میں خلافت ملی، تو وہ کون تھے، ان میں معروف نام کون سے تھے، اور پھر وہ حضرات جو ہیں وہ کہاں کہاں دفن ہیں۔ ہلکا سا آپ کو ایک تعارف کروانے کے لیے کہ سلوک کی لائن کیا ہوتی ہے، تو جس طرح ہمارے دنیاوی علوم یا دینی علوم کے اندر ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں اور ان اساتذہ سے ہم وہ مخصوص میدانوں کے علوم حاصل کرتے ہیں، اور ان کی سپرویژن کے نیچے یا ان کی شاگردی میں وہ علم جو کہ اگر ہم اپنے طور پر سیکھیں تو ان کے سیکھنے کے اندر شاید ہمیں سالوں لگ جائیں، تو وہ ایک استاد کی شاگردی کے اندر وہ کم عرصے کے اندر ہم وہ علم کے منازل طے کر لیتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے یہ سلوک کی لائن میں بھی ہے۔ اس کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ سلوک کی لائن کے اندر کوئی کورس ورک نہیں ہوتا، کوئی ٹیکسٹ بک ڈیفائن نہیں ہے، بلکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو مجاہدات سے گزرتے ہیں، جو مختلف ذکر کے انہوں نے طریقہ کار وضع کیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، تو وہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے مریدین یا وہ لوگ جو ان سے بیعت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کے مریدین بھی وہی اللہ تعالیٰ کا قرب کم عرصے کے اندر حاصل کر سکیں۔ تو اس لائن کو، اس کو سلوک کہا جاتا ہے، اس طریقہ کار کو، اور اس کے ساتھ وابستہ افراد کو سالکین کہا جاتا ہے۔ ادھر ایک اور بات کہ خلیفہ کب بنتے ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے اس سلوک کی لائن میں کہ کوئی بھی شخص جو اپنی روحانی ترقی چاہتا ہے اور نفس کے اوپر کنٹرول چاہتا ہے تو وہ کسی ولی اللہ یا کسی بزرگ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے، اور پھر ان بزرگ کی سرپرستی میں یا ان کی سپرویژن میں وہ کچھ پریکٹسز کرتا ہے، اذکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور جب ان کے شیخ کو یا ان کا جو پیر ہوتا ہے ان کو جب محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ مرید اب اس سٹیج کے اندر ہے کہ اب ان کو یہ اتھارٹی دی جائے لوگ ان سے بیعت ہو سکیں، تو اس کو پھر خلیفہ کہا جاتا ہے کہ فلانا مرید ہے جو ہے فلانے پیر کا، ان کو خلافت مل گئی۔ خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو اجازت مل گئی کہ آگے بھی وہ مریدین بنا سکیں، اور جو انہوں نے جو اپنے تجربات حاصل کیے ہوتے ہیں، جو اذکار کی ہوتی ہیں، وہ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو یہ خلافت کا ایک اجمالی سا آپ کو ایک اوور ویو دینا تھا۔ اب کاکا صاحب کے مشہور و معروف خلفاء کون سے تھے، تو اس میں جو پہلا نام ہے وہ خواجہ شمس الدین ہروی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اسرار السالکین کے نام سے، اور اس کے اندر انہوں نے کاکا صاحب کی زندگی کے حوالے سے اور سلوک کی لائن کے اندر جتنے بھی تجربات ہیں اس کے حوالے سے لکھا تھا، جیسے کہ نام سے واضح ہے اسرار السالکین۔ اسرار الرموز جو ہیں یہ عام طور پر ان کو کہہ سکتے ہیں سادہ الفاظ کے اندر کہ خفیہ علوم یا وہ جو طریقے ہوتے ہیں سلوک کی لائن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ کتاب تھی۔ یہ کتاب اب دستیاب تو نہیں ہے، لیکن اسی کتاب کے حوالے اور اس کے حوالے سے کئی ساری تفصیلات وہ سید عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجمع البرکات ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ تفصیلات ذکر کی ہیں۔ کاکا صاحب کے دوسرے جو خلیفہ تھے ان کا نام شاہ عبداللطیف تھا۔ یہ شاہ عبداللطیف یہ افغانستان کے علاقے بلخ سے آئے تھے اور کاکا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر ان سلوک کے جو منازل ہیں وہ طے کیے، اور اس کے بعد شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب نے ان کو خلافت دے دی،
اور پھر وہ واپس اپنے علاقے بلخ افغانستان کے اندر چلے گئے اور اسی سلسلے کو انہوں نے آگے چلایا. تو ان کا جو مزار ہے وہ ابھی بلخ افغانستان کے اندر موجود ہے. کاکا صاحب کے جو تیسرے معروف خلیفہ تھے ان کا نام خواجہ جمال الدین اصفہانی تھا، اور جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایران کے علاقے اصفہان سے ان کا تعلق تھا. اور یہ کاکا صاحب کے بڑے خاص خلفاء میں اور پہلے مریدوں کے اندر اور پھر کاکا صاحب کے خاص خلفاء کے اندر تھے. اور کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنی بھی خط و کتابت کرتے تھے، کہیں پر خطوط بھیجنے ہوں یا کہیں سے جو خطوط آئے ہیں اس کو پڑھنا ہو، تو وہ یہ خواجہ جمال الدین اصفہانی جو ہے ان کے ذریعے کرواتے تھے. ان کے ساتھ ایک وابستہ ایک مشہور معروف واقعہ ہے کہ جو بڑا معروف نام ہے مجدد الفسانی احمد سرہندی. تو انہوں نے 41 خلفاء اور بڑے معتبر مریدین کا ایک وفد شیخ رحمگار حضرت کاکا صاحب کے پاس بھیجا تھا، اور وہ کچھ خطوط لائے تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کاکا صاحب کے پاس. کاکا صاحب نے وہ خطوط پڑھے اور پھر ان جو وفد تھا ان کو ادھر ٹھہرایا اپنے خانقاہ یا مسجد کے اندر، اور پھر ان کو کہا کہ وہ آپ ادھر رکیں اور 2-3 دن کے اندر میں جواب لکھ کے آپ کو وہ خطوط دے دوں گا اس کا جواب، اور پھر وہ آپ لے کے واپس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں. کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ کاکا صاحب نے جو خط موصول ہوا تھا اور پھر اس کا جواب لکھنے کے لیے خواجہ جمال الدین جو اصفہانی تھے ان کے ذریعے سے پھر جواب لکھوایا تھا اور پھر واپس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا. کاکا صاحب کے جو 5 معروف خلیفہ تھے ان کا نام میاں عبد الرحیم جو کہ میاں جی گل صاحب کے نام سے معروف تھے، اور یہ اپنے شعبے کے اعتبار سے استاد تھے، پڑھانے اور درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے. اور یہ ساغری خٹک یا جو بنگی خیل ہے جو بنو اور کوہاٹ اور ان علاقے کے اندر جو ان کے مریدین ہیں اور معتقدین ہیں وہ وہاں کے ساتھ وابستہ تھے. اور ان کا یہ شویکی کے نام سے کوئی علاقہ ہے جو لاچئی کوہاٹ کے اندر اسے 9 میل کے فاصلے پہ ہے، تو ادھر ان کا مزار ہے اور ادھر ہی ان کے مریدین ہیں اور ادھر ان کا خاندان بھی ہے. تو یہ بھی کاکا صاحب کے بڑے اجل خلیفہ تھے اور بڑے خاص خلفاء کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی جو اولاد ہے وہ پیران صاحبان یا پیران کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ادھر ہی آباد ہے شویکی کے مقام پر. ان کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی یا واقعہ منسوب ہے کہ جو میاں عبد الرحیم میاں جی گل صاحب تھے، انہوں نے اپنے علاقے شویکی کے اندر ایک 2 پہاڑیں جدھر ملتی ہیں تو وہاں پر ایک درہ ٹائپ بنتا ہے، تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک بند باندھا ایک دفعہ، لیکن بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے وہ بند ٹوٹ گیا. دوبارہ انہوں نے وہ بند تعمیر کیا تاکہ پانی جو آتا ہے اس کو سٹور کیا جا سکے اور اس کو عام استعمال سے ہٹ کے زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے. دوبارہ جب بہت زیادہ بارشیں ہوئی وہ بند دوبارہ ٹوٹ گیا. تیسری مرتبہ بند تعمیر کرنے سے پہلے یہ گئے شیخ رحمگار حضرت کاکا صاحب کے پاس اور ان سے اس واقعے کا ذکر کیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. تو مورخین لکھتے ہیں کہ شیخ رحمگار حضرت کاکا صاحب نے اپنی سر کی ٹوپی اتار کے ان کو دی اور ان سے کہا کہ اس دفعہ جب آپ یہ بند تعمیر کرنے لگیں تو دیوار کے اندر میری یہ ٹوپی رکھ دیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بند کو وہ دوام دیں گے اور یہ اس جو بارش کا پانی ہے یا جنرلی جو سٹور کرنے کے مقصد کے لیے جو پانی اکٹھا کیا جا رہا ہے تو وہ یہ دیوار اس کو برداشت کر پائے گا. تو انٹرسٹنگلی پھر مورخین کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب انہوں نے اسی طریقے سے کیا دیوار کی تعمیر کے وقت وہ ٹوپی بیچ میں رکھ دی تو پھر اس کے بعد جو پانی آتا تھا اس کو وہ سٹور کر سکے اور وہ دیوار جو ہے وہ کولیپس نہیں ہوئی. تو اور وہ دیوار شاید ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور اسی جگہ پر موجود ہے. کاکا صاحب کے چھٹے خلیفہ کا نام غازی خان بابا تھا اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شیخ رحمگار حضرت کاکا صاحب کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن ویسے بہت زیادہ قریب اور اجل خلفاء کے اندر تھے. اور یہ ابھی کاکا صاحب کے اندر ہی دفن ہے اور کاکا صاحب کے مزار سے تھوڑے فاصلے پر محلہ ہے کمبرخیل کے نام سے، اور اس محلہ کمبرخیل کے اندر ان کا مزار ہے جو کاکا صاحب کے مزار کی طرح تو نہیں ہے لیکن 4 دیواری ہے اور اندر ان کی قبر موجود ہے. تو اس وقت یہ محلہ کمبرخیل آباد نہیں تھا
یہ سارا علاقہ اوپن تھا اور اتنی آبادی نہیں تھی جتنی اب موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کا مزار ابھی بھی محلہ کمبرخیل کے اندر موجود ہے۔ کاکا صاحب کے جو 7ویں مشہور معروف اور اجل خلیفہ ہیں وہ فقیر جمیل بیگ ہیں۔ ان کا اصل نام جمیل خان خٹک تھا، اور یہ شہباز خان جو اکوڑا کے مشہور ایک رائل فیملی تھی، اور جن کا مشہور بیٹا دوسرا خوشحال خان خٹک ہے، تو شہباز خان کا ایک بیٹا یہ جمیل خان خٹک تھا اور ایک خوشحال خان خٹک تھا۔ تو جو جمیل خان خٹک تھے یہ بڑے مشہور اور معروف اور بڑے دلیر جنگجو تھے، اور بڑے اچھے تیر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار چلانے کے اندر بھی بڑے ماہر تھے، اور ان کے اندر لیڈرشپ جو ایٹریبیوٹس تھی وہ بھی کافی مورخین نے لکھا ہے کہ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس بھی یہ کافی ساری ان کے اندر موجود تھیں۔ ان کا کاکا صاحب کے ساتھ مریدی کا اور پھر خلافت ملنے کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ اپنے والد شہباز خان کی وفات کے بعد یہ تقریباً ان کی عمر 27 سال تھی کہ یہ اپنے کچھ جو ان کے ساتھ فوجی تھے ان فوجیوں کو لے کر یہ جنگلوں کی طرف شکار کی نیت سے نکلے، چونکہ ایک بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے، اور جتنے بھی تیر انداز ہوتے ہیں تاریخ کے اندر تو وہ شکار پر جانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نکلیں تو کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا راستہ شاید بھٹک گیا، اور یہ نکلتے نکلتے میلہ کے مقام پر پہنچے جہاں پر شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب کی خانقاہ تھی، مسجد تھی اور رہائش بھی ادھر تھی۔ تو اس دوران جب یہ ادھر پہنچے تو اس وقت جنت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور کاکا صاحب کے درس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مریدین اور جو ان کا حلقہ احباب تھا، انہوں نے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جنت کے اندر جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ جمیل خان خٹک جو تھے یہ پہنچے، اور کاکا صاحب نے اپنی نگاہیں اٹھائیں، اور جب سامنے دیکھا تو جمیل خان خٹک نظر آئے، تو اپنے جو درس کے اندر بیٹھے ہوئے افراد تھے ان سے کہا کہ جنتیوں کی لباس اس طرح ہوگی، جمیل خان خٹک کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو جمیل خان خٹک ہیں وہ گھوڑے سے نیچے اترے اور کچھ ٹائم وہ بے ہوش رہے، اور پھر اس کے بعد وہ کاکا صاحب ان کے اوپر بڑا اثر ہوا اس نگاہ کا یا نظر ڈالنے کا، اور پھر وہ کاکا صاحب کے ساتھ کی مریدی کے اندر آئے، اور پھر جتنے بھی طریقہ کار ہیں کہ سلوک کے ڈفرینٹ منازل طے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اکوڑا خٹک کا جو شاہی طرز زندگی تھا وہ چھوڑ دیا، اور جمیل خان خٹک کی بجائے وہ فقیر جمیل بیگ کے نام سے معروف ہوئے۔ اور اکوڑا خٹک میں اپنا شاہی لائف سٹائل چھوڑنے کے بعد وہ چشمئی کا علاقہ ہے، ادھر انہوں نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور وہاں پر مقیم رہے، اور وہاں پر اپنی عبادت اور ساری جتنی بھی اذکار وغیرہ ہے اور سلوک کی لائن کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو فلفل کرتے رہے اور اسی لائن کے اندر چلتے رہے۔ جمیل خان یا فقیر جمیل بیگ نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء، اور اس کے اندر انہوں نے کاکا صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی اور جنرلی بھی جو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں۔ کاکا صاحب کے 8ویں اور 9ویں جو خلیفہ ہیں وہ شیخ علی گل اور شیخ ملی گل تھے۔ ان کا تذکرہ شاید پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے کیا تھا کہ ان کا تعلق دلزاق سے تھا، ہمیں پشاور کے اندر پڑتا ہے یہ علاقہ، اور یہ بھی جو کاکا صاحب کے لنگر کے اندر جو خوراک اور جو خانقاہ کے ساتھ متصل لنگر تھا اس کے اندر خوراک کا جتنا بھی سیٹ اپ تھا اس کا خیال رکھنا اور چیزوں کو سپروائز کرنا اور خدمت کے اندر انوالو کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی شیخ علی گل اور شیخ ملی گل کی۔ اور یہ وفات پانے کے بعد کاکا صاحب کے مزار کے اندر ہی دفن ہے، باؤنڈری کے اندر دفن ہے، لیکن کاکا صاحب کا جو مزار ہے اس میں گنبد کے نیچے نہیں ہے، گنبد سے سائڈ پر ہیں، لیکن اسی چار دیواری کے اندر ان کی قبور بھی موجود ہیں۔ کاکا صاحب کے 2 اور خلفات ہیں، شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کا نام شیخ بابر تھا۔ ان دونوں کا تذکرہ میں اس لیے اکٹھے کر رہا ہوں کہ جو شیخ بابر تھے یہ شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی تھے، یعنی کہ شیخ بابر کی بہن کی شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور پھر ان دونوں کی شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب کی مریدین کے لسٹ کے اندر آ گئے تھے، اور پھر وہ ترقی کے منازل طے کی اور پھر ان کو خلافت ملی، لیکن شیخ بابر جو تھے رحمۃ اللہ علیہ ان کی مریدی کی بیعت کرنے کی اور پھر خلافت میں آنے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ کے
کی رہائش گاہ پر گئے تھے کسی سلسلے میں، اور پھر ادھر ان کو کچھ گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، یعنی شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور ان کی والدہ وہ بڑے افسردہ تھے اس وجہ سے۔ پھر کاکا صاحب نے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، جس پر شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے جو بہنوئی ہیں شیخ بابر، یہ ہندوستان جا رہے ہیں نوکری کے سلسلے میں، کیونکہ مالی حالت اچھی نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ مالی مشکلات سے نکل آئیں۔ اس پر کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے شیخ گل نور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کاکا صاحب سے درخواست کی کہ اگر اس سلسلے میں آپ کچھ کر سکیں تو کہا جاتا ہے کہ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب نے اپنی عصا انہوں نے کہا کہ بلاؤ آپ شیخ بابر کو، اور پھر وہ کاکا صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور اس کے بعد کاکا صاحب نے ان کو اپنی عصا پکڑائی اور ان کو کہا کہ جن کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے گیس کی، تو ادھر اگر آپ یہ عصا ادھر رکھیں گے اس جگہ پر اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جو بیماری ہے اس سے ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر انہوں نے وہی سلسلہ شروع کیا، اور پھر بڑے وہ معروف ہوئے، اور پھر وہی ہے ان کا ذریعہ معاش بن گیا ایک قسم کا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت کاکا صاحب نے ان کو خلافت بھی دی، اور سلوک کی لائن کے اندر بھی وہ آگے چلتے گئے۔ ابھی جو یہ کاکا صاحب کا عصا ہے یہ اب بھی موجود ہے، اور یہ نوشہرہ کا ہی علاقہ ہے، ڈاک اسماعیل خیل، ادھر جو خاندان ہے، ایک خاندان ہے، ان کے پاس یہ عصا موجود ہے اور انہوں نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ کاکا صاحب کے ایک اور خلیفہ کا نام شیخ دریا خان چمکنی تھا، اور شیخ دریا خان چمکنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور دل سے دنیا کی محبت اور مال و متاع کی محبت نکالنے کے سلسلے میں ہندوستان کے علاقے سرہند گئے، اور وہاں پر سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور وہاں پر کچھ ٹائم گزارا۔ لیکن مورخین کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے جو وہ چاہتے تھے اس طرح کی ترقی، ان کو روحانی ترقی نہیں حاصل ہو سکی، جس پر شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے ہی علاقے میں ادھر کیا آپ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب کے پاس نہیں گئے؟ تو جب وہ واپس آئے اپنے علاقے میں، ادھر پھر دریافت کیا اور پھر حضرت کاکا صاحب کے پاس گئے، اور پھر ادھر ان کو جس چیز کے اندر جو چیز وہ چاہتے تھے وہ ان کو حاصل ہوئی، اور پھر ادھر ہی وہ منسلک رہے اور سلوک کی جو منزلیں ہیں وہ طے کرتے رہے۔ کاکا صاحب کے اور خلیفہ کا نام شیخ عبد الرحیم خٹک تھا، اور نام سے ظاہر ہے کہ یہ بھی اس خٹک علاقے کے ایک معروف شخصیت ہیں جو بعد میں ولی اللہ بھی تھے اس علاقے کے اندر۔ یہ وفات ہونے کے بعد علاقے دڑان میں دفن ہیں۔ کاکا صاحب کے ایک اور خلیفہ کا نام شیخ فتح گل تھا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنگلوں میں رہتے تھے اور چیتوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی، چیتوں کے ساتھ، سانپوں کے ساتھ، اور جتنے بھی یہ جنگلی حیات کے جو جانور ہیں تو ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی، اور چونکہ ان کے بیچ ہی رہتے تھے تو یہ بھی کاکا صاحب کے ساتھ ان کی مریدین میں سے تھے، پھر ان کے خلفاء میں سے تھے۔ اور ابھی یہ ضلع کوہاٹ اور ضلع نوشہرہ کے بیچ میں ایک علاقہ ہے نیلاب، تو وہاں پر ان کا مزار ہے، اور اب بھی لوگ ان کے مزار پر بھی جا کر حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لوگ ذکر کرتے ہیں کہ شاید پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کاکا صاحب کے خلیفہ تھے، یا کاکا صاحب جو ہے وہ پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اس حوالے سے بہادر شاہ ظفر کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ، بہادر شاہ ظفر کاکا خیل نے ایک کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ان واقعات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی کنیکشن ان کا آپس میں نہیں ملتا۔ اور کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی کے اندر پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شاید ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات اس سینس میں نہیں ہوئی جس طرح ایک پیر یا مرید کی ہوتی ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ایک تو کاکا صاحب جو تھے انہوں نے اپنے انیشیل جو سٹارٹ کے سلوک کی منزلیں تھی وہ اپنے والد سے بھی اس کے اندر کافی ساری چیزیں حاصل کیں۔ تو جس وقت پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اس وقت ان کے والد بادر بابا بھی حیات تھے، تو اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ اپنے والد کو چھوڑ کر پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سلوک کی لائن کے اندر جب کوئی مرید اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ کانسٹنٹلی بلکہ مسلسل وہ اپنے پیر کے ساتھ رابطے میں رہے اور جا کے ادھر وقت گزارے، اور وہاں پر جتنے بھی
سلوک کی لائن کے منازل ہے وہ طے کرے، اذکار کرے، اور جتنے بھی اپنی روح کی پیوریفیکیشن اور روح کی پاکیزگی کے لیے جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان طریقہ کار کو اڈاپٹ کرے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ریگولرلی ان کانٹیکٹ رہے. لیکن جو مورخین اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف 2 دفعہ گئے، تو یہ بھی اس بات کا جو ہے اس بات کی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی کہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے. کیونکہ اگر وہ مرید ہوتے تو پھر پیر سباق اور جو یہ دونوں کاکا صاحب اور پیر سباق جو ہے یہ دونوں علاقے نوشیرہ میں واقع ہے، تو پوری لائف سپین کے اندر یا پوری زندگی کے اندر صرف 2 دفعہ ملنے کا جو اس کی جو ریزن ہے یا جو جس کو مینشن کیا گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس معاملے کو سپورٹ نہیں کرتی. اس لیے یہ بات کہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، مورخین کہتے ہیں اور خصوصاً بہادر شاہ ظفر کاکا خیل کہتے ہیں کہ اس بات کے امکانات بہت کم ہیں، اور اگر کوئی ملاقات ان کی ہوئی بھی ہے تو وہ پیر مرید کے حیثیت سے نہیں، بلکہ جنرلی جب ایک ولی اللہ کی کسی دوسرے ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی ملاقات تھی. تو یہ ایک کلیریفیکیشن تھی کہ بعض اوقات جب کاکا صاحب خلفاء کی بات ہوتی ہے یا کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو جن سے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر فیض حاصل کیا، ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو بعض اوقات پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کے اندر انوالو کر دیا جاتا ہے. لیکن مورخین کے بقول کہ یہ انوالومنٹ شاید زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر آئیں گے، اور اس کے اندر ہم جو بھی ایسوسیٹڈ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب کے ساتھ یا قومی کاکا خیل کے ساتھ جتنی بھی تفصیلات ہے اس کو ہم اگلی ویڈیوز کے اندر بیان کریں گے.